آپ دیکھ رہے ہیں ایک فنکار کئی کہانیاں۔ برصغیر پاک و ہند کی فلم انڈسٹری 7 جولائی 2021 کو ایک ایسی نابغہ روزگار ہستی سے محروم ہو گئی جب بھارتی سینما کے دلیپ کمار اور پشاور کے یوسف خان 98 سال کی عمر میں رخصت ہوئے۔ دلیپ صاحب نے جہاں فلموں میں کئی یادگار رول ادا کیے، وہیں پہ ان کی ذاتی زندگی بھی بہت سے دلچسپ نشیب و فراز کے واقعات سے عبارت تھی۔ دلیپ کمار نے اپنی سوانح عمری دلیپ کمار دی سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں اپنی فنی اور ذاتی زندگی کے بارے میں کئی کہانیاں رقم کی ہیں جو کہ 2014 میں شائع ہوئیں۔ آئیے ان میں سے کچھ دلچسپ واقعات ڈی ٹی ایم کی اس سیریز ایک فنکار کئی کہانیاں کی پہلی قسط میں آپ کو سنواتے ہیں۔ برطانوی سامراج کے خلاف تقریر اور جیل یاترا۔ اپنی سوانح عمری دلیپ کمار دی سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں دلیپ صاحب نے رقم کیا کہ کیسے انہیں ایک رات جیل میں گزارنا پڑی اور کس طرح ان کی حب الوطنی کی وجہ سے انہیں غلام ہندوستان میں اپنی جوانی کے ابتدائی دنوں میں جیل جانا پڑا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ جب اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے دلی سے پونے آئے تو پونے میں ایئر فورس کی چھاؤنی میں ایک کینٹین میں بطور ویٹر کام کیا۔ کہ وہ زمانہ تھا جب برطانوی تسلط سے آزادی کی تحریک جاری تھی۔ دلیپ کمار صاحب نے بھی ایک جلسے میں جوش میں آ کر ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے بارے میں تقریر کر دی اور سلطنت برطانیہ کی جانب سے ہندوستان کے لوگوں کے شہری حقوق غصب کرنے کے خلاف بات کی۔ دلیپ صاحب نے لکھا کہ جب میری تقریر پہ تالیاں بجیں تو میں بہت خوش ہوا، مگر جب مجھے پکڑ کر جیل میں بند کیا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جوش جذبات میں اپنی عمر اور مرتبے سے بڑی باتیں کر گیا تھا۔ گو کہ ان کی تقریر پر حقیقی تالیاں بجیں، لیکن اس کے نتیجے میں دلیپ کمار کو پولیس افسران نے برطانوی مخالف خیالات کا مجرم ٹھہراتے ہوئے انہیں ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں بند کر دیا۔ دلیپ صاحب لکھتے ہیں کہ کیسے جیلر نے انہیں گاندھی والا کہا اور اگلی صبح ایک آرمی میجر نے انہیں جیل سے رہا کیا۔ آسما رحمان کے ساتھ شادی۔ اپنی سوانح عمری کے ایک اور چیپٹر میں دلیپ کمار صاحب نے آسما رحمان کے ساتھ اپنی دوسری شادی کا ایک باب بھی رقم کیا۔ انہوں نے لکھا کہ آسما کے ساتھ ان کی ملاقات حیدرآباد میں ایک کرکٹ میچ میں ہوئی تھی جہاں وہ اپنے بیرسٹر شوہر کے ساتھ رہتی تھیں اور بعد میں دونوں میں طلاق ہو گئی تھی۔ پہلی شادی سے آسما رحمان کے 3 بچے تھے جبکہ دلیپ صاحب کے ہاں سائرہ بانو سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دلیپ صاحب کو آسما رحمان سے شادی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ دلیپ صاحب نے لکھا کہ ان کی دوسری شادی کے بارے میں جب ان کی بیوی سائرہ بانو کو ایک نیوز میگزین کے ذریعے یہ سنسنی خیز انکشاف ملا تو ان کے لیے اپنی اہلیہ کو تسلی دینا بہت تکلیف دہ اور مشکل کام تھا۔ دلیپ کمار اور آسما رحمان کی شادی 2 سال تک رہی اور پھر 1983 میں علیحدگی ہوئی۔ مرحوم اداکار نے اپنی سوانح عمری میں ذکر کیا کہ وہ ایک ایسی صورتحال کا شکار ہو گئے تھے کہ جہاں انہیں سائرہ بانو یا آسما میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اولاد کا نہ ہونا۔ جب دلیپ کمار صاحب کے آسما رحمان کے ساتھ تعلقات کی باتیں شہ سرخیوں میں آئیں تو یہ خبر بھی میڈیا کی زینت بنی کہ ان کی پہلی اہلیہ سائرہ بانو بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ تاہم 2014 میں ریلیز ہونے والی اپنی سوانح عمری میں دلیپ صاحب نے انکشاف کیا کہ سائرہ بانو 1972 میں امید سے تھیں، لیکن حمل کے 8ویں مہینے میں اس وقت بچے سے محروم ہو گئیں جب اداکارہ کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا اور بروقت سرجری نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی جان نہ بچائی سکی۔ دلیپ کمار صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس نقصان کو خدا کی مرضی کے طور پر لیا اور پھر اس پر صبر کیا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔